دیکھیں جی، میں ٹی ایل پی کا میں بندہ نہیں ہوں، لیکن ان کے ساتھ دین کا ایک لیبل لگا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں اس طرح قدم اٹھا رہے ہیں، تو جتنے بھی یہ میڈیا والے، یہ حکومت، یہ شرارت باز کچھ لوگ، ان کو یہ تو حیا ہونی چاہیے کہ یار نبی کی محبت میں کچھ کر رہے ہیں اور ایسی کوئی حرکت نہ ہمارے سے ہو جائے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی کی محبت میں، تو کم سے کم اگر ہمارا جو بھی ٹی ایل پی سے اختلاف ہے، کسی کا بھی ہے، اس میں ہمیں اتنا تو حیا ہونا چاہیے کہ انہوں نے نبی کا نام لے لیا ہے۔ تو اتنا تو یعنی کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اتنے ہم بے وقوف تو نہیں ہیں، یا کوئی بندہ، کوئی انسان کو اتنا بے وقوف تو نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جان بھی قربان ہے۔ تمہیں جتنا بھی اختلاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ باتیں کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ملک کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ بھائی ملک کی صورتحال خراب ہو گئی ہے تو ایک شر پسند ایسا بندہ ہے جس نے معاہدہ پورا نہیں کیا اور ملک کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ان پہ ظلم کیا ہے تو اس میں وہ اب سارے جو نبی کا نام لے رہے ہیں، ان کو تو نا بیچ میں اب وہ ان کو صرف رگڑتے رہو۔ جنہوں نے معاہدہ توڑا ان کو بھی تو دیکھو نا بھی انہیں کیوں توڑا ہے، وہ معاہدہ پورا کیوں نہیں کر رہے۔ بھائی معاہدے پورے کرو، جو چار بندوں میں بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے، اب اس پہ فرض ہے تو ہم پورا کریں تاکہ کوئی امن خراب نہ ہو۔ پھر یہ ہر بندہ بیٹھ کے دین کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائے۔ بھائی خدا کا خوف کرو۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ٹی ایل پی والوں کے پاس گئے، حکومت سے مذاکرات کیے، کتنے علماء کرام آئے، انہوں نے صلح کی بات کی، تو جو حکومت کے اندر بندے بیٹھے تھے ان کو حیا نہیں تھا کہ تم ہی صلح کی بات پہلے ہی کر لیتے، تم ہی ایسا کوئی فیصلہ لے لیتے۔ تم نے چار بندے بلائے، کراچی سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلایا اور علماء کرام کو بلایا، اور پھر تم اوپر سے سارے بندوں کے سامنے معاہدے کرتے ہو، اور پھر اس میں آپ نے بھی پورا اب اس پہ اترنا ہے، حکومت والوں نے بھی اور ٹی ایل پی والوں نے بھی پورا اترنا ہے۔ یار آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے چار بندے اکٹھے کرنے کی، آپ پہلے ہی ایسا زبردست فیصلہ کریں، پہلے ہی ایسا کام کریں کہ حالات خراب نہ ہوں۔ جب آپ حالات خراب ہو جاتے ہیں، پولیس کے بندے شہید ہو جاتے ہیں، ٹی ایل پی والوں کے بندے شہید ہو جاتے ہیں، ان کو لڑوا کے پھر چار بندے اکٹھے کر کے آپ فیصلے لیتے ہو اور معاہدے کرتے ہو۔ آپ کو حیا ہونی چاہیے کہ آپ پہلے ہی ایسا کوئی قدم اٹھاتے کہ آپ کو چار بندے بھی اکٹھے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، بندے شہید کروانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، اور جو ہے پولیس والوں کو بھی شہید ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ ایسا پہلے ہی فیصلہ لے لیتے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے جو شہید ہوئے ہیں، پولیس والوں کے، ان سب کے اللہ پاک درجات بلند کرے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بیچارے تو اپنی روزی کے لیے، اپنے بال بچوں کی روزی کے لیے نکلے تھے، اور ملک کے لیے ان کا جذبہ کو اللہ معاف کرے وہ بکے ہوئے تو نہیں تھے، ہم ان پہ غلط گمان تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ہوش کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسا فیصلہ پہلے لے لینا تھا۔ اب معاہدہ ہو چکا، اگر آپ نے کوئی ایسی شیطانی حرکت کی جس سے پھر امن خراب ہو، یا ٹی ایل پی والوں میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی، بھائی حکومت تو آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، ٹی ایل پی والوں کے پاس کوئی حکومت تھوڑی ہے۔ پھر ان کو آپ کل عدم کہہ رہے ہیں، ان سے آپ زیادتیاں کر رہے ہیں،
حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ ٹی ایل پی والوں کی حکومت تو نہیں ہے، وہ تو عام شہری اور عام عوام ہے، وہ ان کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ ادھر آئے، انہوں نے دھرنے دیے، ان کو کیا ایسی ضرورت پڑی؟ یہ آپ کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ شیطان کون ہے، اس کو بیچ میں سے نکالیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ان شیطانوں کو جو معاہدے توڑتے ہیں ان کو بیچ میں سے نکالے، اور آپ کے پاس طاقت ہے، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی آپ کا سارا جسم مٹی نے کھانا ہے، کیڑوں مکوڑوں نے کھانا ہے، اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو حکومت دے دی ہے، آپ کی اوقات یہ ہے کہ گندے ناپاک نطفے کی پیداوار ہے اور اینڈ مٹی، اس کو ذرا سوچ سمجھ کے آپ چلیں۔ تکبر میں نہ آئے کہ آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے اور آپ کو ایک عہدہ دیا ہے تو اس کے تکبر میں آ کے آپ ملک کا امن تباہ کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی قبر ہر وقت یاد ہونی چاہیے۔ یہ جتنے بھی عہدے پہ بیٹھے ہیں نا، ان کو ہر وقت اپنی قبر یاد ہونی چاہیے۔ ایک تو ان کے اوپر کسی ٹائم بھی اٹیک ہو سکتا ہے، یہ جیسے بڑی سیکورٹی میں لوگ یہ پھرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی گولیاں مار دے، تو آپ کو موت یاد ہونی چاہیے کہ ہمیں کہیں سے بھی گولی لگ سکتی ہے۔ یہ اس ضمن میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو زیادہ، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کو زیادہ موت کا خیال ہونا چاہیے، آپ کو زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ 2-4 سال کی زندگی کے لیے آپ کروڑوں اربوں خربوں سال کا مستقبل داؤ پہ نہ لگاؤ۔ اس سال 1.5 سال کے عہدے کے لیے، 2 سال کے عہدے کے لیے آپ اپنا ضمیر اور اپنا ایمان کے سودے نہ کریں، اور اپنے کروڑوں اربوں خربوں سال لامحدود زندگی کا مستقبل خراب نہ کریں۔ آپ پھرتے ہیں جناب پولیس کی سیکورٹی میں، اور آپ کو موت زیادہ قریب نظر آنی چاہیے کہ میں نے ابھی شاید میری آج رات آخری ہو، آج کا دن آخری ہو، اور میں آج رات ہی قبر میں چلا جاؤں۔ یہ سارے حکومت کے عہدے والوں کو یہ موت ہر وقت ان کے ذہن میں، وہ سیکورٹی لے کے پی رہے ہیں، ان کو پھر بھی موت یاد نہیں، اندازہ کرو۔